اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من شیء وصاعا من تمر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وَأَن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج کے سیشن کے اندر سوالات صدقہ فطر کے متعلق ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو مسلمانوں پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، جس کو فطران عام طور پر بولا جاتا ہے اور حدیث کے لغت کے اندر زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق چند ایک سوالات۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، یعنی کس کو دینا چاہیے، کون کون بندہ اس کے فرض کے اندر آتا ہے۔ یاد رکھیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے صدقہ فطر کو ہم پر فرض فرمایا۔ تو یاد رکھیں، صدقہ فطر واجب ہے مسلمانوں پر، اور سرکار علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر مسلمان، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، اس پر صدقہ فطر دینا لازم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر نصاب کتنا ہونا چاہیے، کیا ہر مسلمان کو دینا ضروری ہے یا صرف صاحب نصاب کو؟ تو صدقہ فطر صرف صاحب نصاب کو دینا ضروری ہے، اور صاحب نصاب وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس کے اندر ایک نصاب کے اوپر پورا سال گزرنا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے نصاب جو ہے یہ فقط اگر عید کے دن طلوع شمس کے وقت، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے وقت، اگر یہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت انسان کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، تو اس پر صدقہ فطر دینا لازم آ جاتا ہے۔ اور وہ نصاب کیا ہے؟ وہ اگر انسان کے پاس سونا موجود ہو تو اس کے لیے 7.5 تولے ہونا ضروری ہے، اور اگر 7.5 تولے سونا انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، جو کہ آج کل تقریباً مارکیٹ کے لحاظ سے 1,18,000 سم تھنگ بنتی ہے، تو اتنے اگر مالیت کے انسان کے پاس پیسہ ہو، کوئی اور چیز ہو جو انسان کی ذاتی ضروریات سے خارج ہے، یعنی سواری، مکان، گھر کے برتن بستر وغیرہ کے علاوہ جو چیزیں، مثلا انسان کے پاس پلاٹ ہو یا کوئی ایسی زمین ہو یا کوئی ایسی چیز تجارتی سامان ہو جیسے دکانداروں کے پاس ہوتے ہیں، تو اگر یہ انسان کے پاس موجود ہے تو پھر اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر دینا اپنی اولاد کی طرف سے بھی ہوتا ہے، کہ بندہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ اپنی اولاد بالغ کی طرف سے بھی دے سکتا ہے، اپنی چھوٹی اولاد یعنی انسان کے ذمے جس کی کفالت ہے، جن سے انسان کفالت کر رہا ہے اپنے خاندان میں، اپنے بچوں کی، چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، تو ان کی طرف سے، اپنے غلام کی طرف سے یہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال کہ صدقہ فطر کا مستحق کون ہے، یعنی کس کو دیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، صدقہ فطر ہر ایسے غریب کو دیا جا سکتا ہے جو مالک نصاب نہیں، یعنی جس پر صدقہ فطر دینا واجب نہیں، وہ لے سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یہ موجود نہیں ہے، یا اس کی قیمت موجود نہیں ہے، تو اس کو لیے صدقہ فطر لے سکتا ہے۔ باقی ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں کون لے سکتا ہے اور کون نہیں لے سکتا۔ تو یاد رکھیں، انسان اپنے اصل کو اور اپنی نسل کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، باقی ہر کسی کو دے سکتا ہے۔ مثلا اصل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان سے اوپر چلے جائیں، جس کی نسل سے انسان آ رہا ہے، مثلا انسان کا باپ، انسان کا دادا، پھر اس کا والد، اس کا والد، اس طرح پیچھے چلے جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی اصل بنتی ہے۔ اس طرح انسان کی ماں ہے، اس کی نانی ہے، اس طرح پیچھے چلتے جائیں تو یہ بھی انسان کی اصل ہے، ان کو بھی صدقہ فطر یا کوئی بھی وجوبی صدقہ جو ہوتا ہے زکوٰۃ ہو جائے تو یہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح انسان کی ماں کی طرف بھی نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا ہے انسان کے فروع، جس کو انسان کی نسل کہتے ہیں، مثلا انسان اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹے کے بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹے کی بیٹی کو نہیں دے سکتا، یعنی بیٹے کے آگے جتنی اولاد بھی ہے اس کو نہیں دے سکتا۔ اس طرح اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، بیٹی کے آگے جتنی اولاد بنتی ہے ان کو بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ اپنے بھائی کو دے سکتا ہے، اپنے پھوپھزاد بھائی کو بھی دے سکتا ہے، پھوپھی کو دے سکتا ہے، خالہ کو دے سکتا ہے، اپنے ساس سسر کو بھی دیا جا سکتا ہے، اپنے چچا کو دیا جا سکتا ہے، باقی جتنے قریب رشتہ دار ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے۔ فقط اصل اور نسل
ان 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو نہیں دینا، ان کے علاوہ باقی تمام کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے، یعنی کتنا صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں صدقہ فطر کی اعتبارات مختلف ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ کھجور میں سے دو، یا جو میں سے دو، گندم سے دو، تو اس لیے مختلف قسم کی کیٹیگریاں فقہاء نے بیان کی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی چونکہ کیٹیگریاں مختلف ہوتی ہیں، کچھ لوگ زیادہ امیر ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے امیر ہوتے ہیں، ان کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے، تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کھجور کے لحاظ سے دیں۔ کھجور کے 4 کلو کی قیمت بنا لیں، جو کہ آج کل مارکیٹ کے لحاظ سے 2800 روپے بنتی ہے، تو یہ 2800 روپے دینا، یعنی جو اتنے صاحب اوقات ہیں جن کے پاس اتنی حیثیت ہے تو ان کو کھجور کے لحاظ سے دینا چاہیے۔ یا اس طرح کشمش کے لحاظ سے بھی 4 کلو کا حساب لگا لیں کہ بازار کے اندر جو کشمش کا ریٹ ہے وہ 4 کلو کا حساب سے ایک بندے پر صدقہ فطر دینا لازم ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو ہے عام مسلمانوں پر، یعنی کیا ہے، جن کے پاس مالیت کم ہوتی ہے، تو اس کے لیے 2 کلو گندم کا ریٹ دینا، یا 2 کلو گندم خود عطا کر دے، یہ بھی کیا ہے، اس کے ساتھ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے، جو کہ آج کل پنجاب کی مارکیٹ کا ریٹ گندم کا ہے، اس کے مطابق تقریباً یہ 250 روپے بنتے ہیں ایک بندے کا صدقہ فطر۔ اس طرح یہ روزے کا فدیہ بھی اگر ادا کرنا ہو تو وہ بھی 250 روپے ادا کرنا ہوگا، اور اسی طرح اگر صدقہ فطر ادا کرنا ہو تو وہ بھی 250 روپے ادا کرنا ہوگا۔ اور پھر آخری سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کا وقت کیا ہے، یعنی یہ کب دیا جائے، تو یاد رکھیں صدقہ فطر رمضان مبارک کے پورے مہینے میں دیا جا سکتا ہے، اور اصل جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر وقت بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے جائیں تو اس سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ تو یاد رکھیں اگر اس سے زیادہ پہلے ادا کر دی جائے، مثلا رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ادا کر دی جائے تو بھی یہ ادا ہو سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے تاکہ جن غریبوں کو دیا جاتا ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔